اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ ظلمات کے ہم نے 3 معنی آپ کے سامنے رکھے تھے، کون سے ہیں وہ؟ الظلمات، کفر، بدعت، شک۔ کفر، بدعت اور شک۔ تو النور بھی اس کے مقابلے میں 3 ہی معنی تھے، ایمان، سنت اور یقین۔ سر یہ اس کا مطلب اندھیرے نہیں ہے؟ جی اندھیرے نہیں ہے اس کا مطلب؟ اندھیرے، ظلمات۔ اندھیرے، اندھیرا تو اس کا لفظی معنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن روشنی اور اندھیرا جو ایک ظاہری ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ ظلمات اور نور کا جو ظاہری معنی وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اندھیرے سے مراد کفر کے اندھیرے ہیں اور روشنی سے مراد ایمان کی روشنی ہے۔ سوال ہے جی کیا سوال ہے؟ سر، حکم اور تلاوت کے اعتبار سے کتنی آیات منسوخ ہیں؟ جی حکم اور تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی کتنی آیات منسوخ ہیں؟ منسوخ، جی جی اچھا یہ سوال ہے آپ کا کہ قرآن کریم میں یعنی کتنی آیات ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور حکم بھی یہ؟ جی سر، ٹھیک ہے، جی جی اس میں ایک آیت کا تو میرے علم میں ذکر ہے، آتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اشر رضعات معلومات، یعنی ابتدا میں قرآن کریم کی ایک آیت تھی جو تلاوت کی جاتی تھی، جس میں یہ تھا کہ بچہ 10 دفعہ اگر کسی ماں کا دودھ پی لیتا ہے تو اس کی وہ ثم نسخنا بخمس معلومات، پھر یہ آیت کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے دوسری آیت سے، اور دوسری آیت تھی کہ 5 دفعہ اگر کوئی بچہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ پھر اس آیت کا حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی۔ تو یہ 2 آیات کا ایک ہی حدیث میں ذکر آتا۔ اس کے علاوہ بقیہ تو آیات ایسی قرآن میں تو بہت ساری موجود ہیں، کئی ایک مقامات پر جن کی تلاوت تو ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ ہم نے تیسری آیت سے شروع کرنا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو، یہ الذین کون سا اسم ہے؟ جی اسم موصول، اسم موصول، ٹھیک۔ وہ لوگ جو یستحبون، پسند کرتے ہیں، یستحبون کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، ترجیح دیتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں یا ترجیح دیتے ہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر۔ یہ ترجیح کیا ہو سکتی ہے؟ پسند کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے رغبت اور آخرت سے بے رغبتی۔ دنیا کو جنت بنا لینا اور امور آخرت کو اپنے لیے جہنم سمجھنا، یہ ترجیح ہے۔ اور اللہ کا اصول یہ ہے، وعلیکم السلام، اصول یہ ہے جس نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا تو اس سے آخرت میں کبھی سکھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور جس نے دنیا میں دکھ دیکھا اس سے آخرت میں کبھی دکھ نہیں آئے گا۔
اصول ہے, وہ حدیث میں بڑا معروف قصہ ہے. جس نے دنیا میں کبھی ایک دفعہ بھی چین نہیں دیکھا تھا, اتنے دین کی وجہ سے اس پر درد اور تکلیف آئی, تو اللہ تعالی پوچھنے سے پہلے جنت کا ایک دیدار کرائے گا اسے, ایک دیدار جنت کا. اس کے بعد اللہ پوچھے گا بتا میرے بندے دنیا کیسی گزار کر آیا, تو کیا کہے گا, اللہ دنیا میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں میں نے, یعنی ساری پریشانیاں ختم ایک لمحے میں. کیا جنت ہوگی وہ, جس نے دنیا میں کبھی دکھ جانا ہی نہ تھا. ہوتا کیا ہے, اللہ جہنم کا صرف ایک گوتا لگائے گا اور اس سے پوچھے گا بتا میرے بندے دنیا میں کیسے زندگی گزاری ہے, تو کیا کہے گا, اے اللہ چین کبھی دیکھا ہی نہیں میں نے, سکون کیا ہوتا ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں. تو یہ دنیا کی عارضی سی زندگی میں تکلیف اور درد کی وجہ سے دینداری کو چھوڑ دیں آپ, تو اس کا معنی ہے کہ آپ نے بہت برا سودا کیا ہے, بہت برا سودا کیا ہے. ہمیشگی کا دکھ آپ نے برداشت کر لیا ہے تھوڑے سے چین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت بات کی ہے سورہ اعلی میں, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, آخرت تو بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے, دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی. اللہ نے دنیا کو کیا کہا ہے, متاع قلیل, تھوڑا سا سامان ہے یہ, تھوڑا سا. اگر اس کو آخرت کے تقابل میں ہم پیش کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صفر. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. دنیا دار طبقہ کیا کرتا ہے پھر, اب اس آیت کو آج کے اس دور پر فٹ کریں. جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت پر, پھر وہ کرتے کیا, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وہ کیا رکھا ہے نمازوں میں جی, کیا رکھا ہے داڑھی میں, کیوں شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر رکھا ہے, یہ برقع پہننے میں کیا رکھا ہے. دنیا کی زندگی ہے, عیش و عشرت کے ساتھ گزار لو, کیوں اپنے آپ کو پابند کرتے ہو اتنا. یعنی خود دنیا سے محبت کرتے ہیں, پھر یہ لوگ دیندار طبقے سے نفرت کرتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور اس راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. دیکھ لیا نمازیوں کو بھی, کیا مل گیا ان کو, دیکھ لیا دیندار طبقے کو, کیا زندگی ہے ان کی, کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس راستے سے متنفر کرتے ہیں لوگوں کو. وبال دیکھیں پھر, خود تو برباد ہوئے, زلو فازلو, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اپنا بوجھ بھی ہے, دوسروں کا بوجھ بھی ہے. عوج ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں. نہیں, مصدر ہے اور یہ مفعول ہے یبغون کا. اس راستے میں کیا تلاش کرتے ہیں, ٹیڑھے پن کو. کیوں, دو مقصد ہیں اس کے. پہلا مقصد کیا ہے, اپنی ذات کو تسلی دینا کہ یہ راستہ درست نہیں ہے, اس میں مشکلات آئیں گی, اس راہ پر چل کر انسان دنیا داری حاصل نہیں کر سکتا, دنیا دار لوگوں کے ساتھ چل نہیں سکتا. اور دوسرا کیا ہے, اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے دوسروں کے سامنے دین کے معاملات کو ٹیڑھا پیش کر کے, خرابیاں پیش کر کے ان کو متنفر کرنا اور اپنے قریب کرنا. میں نے شاید پچھلے سال آپ کو پڑھاتے ہوئے صراط مستقیم سے دین کا لبادہ اوڑھ کر کچھ فرق کے باطلہ مذموم مقاصد کے تحت اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. کون سے فرق تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے؟ فرقے کچھ ایسے ہیں, خوارج,
शिद्दत पसंद तकफीरी गिरोह आज के दौर में, तकफीरी गिरोह, फलां काफिर फलां काफिर फलां काफिर लिहाजा मारो। दूसरा इनकार हदीस, मुनकरीन, गामदी फितना। आयत को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए हदीस की जरूरत नहीं है, ये तो 200 साल बाद लिखी गई है। परवेजी कह लें, गामदी कह लें वगैरह। और तीसरा ये कादियानियत, कुछ अरसे से इनकी तहरीक में कुछ ज्यादा ही जान आ गई है। कुछ अरसा गुजरता है, खत्म नबूवत का मसला छेड़ देते हैं, मुसलमानों को इश्तियाल देकर अपने मकासद को पूरा किया जा रहा है, और पीछे से पूरी सपोर्ट है, फंडिंग होती है। और चौथा सूफियत, तसव्वुफ। खातून अव्वल ने कोई इफ्तिताह भी किया है, खातून अव्वल। अच्छा क्या है, उसको यूं समझ लें, ये सूफियों का अकीदा वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद। मतलब वो कहते हैं कि हर एक में खुदा बसता है। ये अकीदा है, जिस चीज में खुदा नहीं, जिसमें अल्लाह नहीं, वो मखलूक ही नहीं है। हत्ता के नाऊज़ बिल्लाह कहते हैं खिंजीर और कुत्ते में भी अल्लाह मौजूद है। और कहते हैं कि बस वहदतुल शुहूद, इसका माना यह है कि ये अल्लाह की जात का अक्स है। जिस तरह मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूं तो मैं दो नहीं हूं, एक ही हूं, वो मेरा अक्स है, हटूंगा तो गया। हम सारे अल्लाह की जात का अक्स हैं, फौत होने के बाद अल्लाह की जात में समा जाते हैं। और क्या है? और कहते हैं कि इतना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, 6 महीने तक पढ़ो ला इलाहा। इनके अमल क्या होते हैं? लाइटें बंद करो, वजू में बैठ जाओ, ला इलाहा शुरू कर दो, ला इलाहा ला इलाहा। 6 महीने तक ये विर्द करते हैं। उसके बाद 6 महीने क्या? इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। इल्लल्लाह का मतलब होता है गैरुल्लाह, ठीक है, गैरुल्लाह गैरुल्लाह गैरुल्लाह। यानी इस साल में एक दफा भी कलमा नहीं पढ़ा आपने, और इसी हालत में फौत हो गए तो क्या कहानी है आपकी। इसकी मतलब बहुत अच्छी किताबें मिलती हैं इसमें, तसव्वुफ की हकीकत, ठीक है, बड़ी इस पर किताबें आई हैं। जी हाँ है। ये चीज दिखती नहीं है ना, ये छुपती है। दिखने लग जाए और जाहिर करने लग जाए इन अकायद को, आज की जो नौजवान नस्ल है, पढ़ी लिखी, बड़ी कुछ समझने लग गई है। मुअत्तजिला की बात नहीं हुई, अकायद में ये फिरक आपके सामने आएंगे, मुअत्तिला, मुशब्बिहा, मुअत्तजिला, इनके भी कुछ नजरियात हैं। तो यहां हमने जो 4 बताए वो खवारिज बताए, सूफियत बताया, इनकारी हदीस का फितना गामदियत बताया, और तसव्वुफ बताया। मौलिफ का नाम मेरे जहन में नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा देख के। 2-3 किताबें मैं आपके सामने रख दूंगा। बदी मगरिब का अभी टाइम अभी है, 2-3 मिनट है। तो ये 3 काम जिन्होंने किए, 3 काम कौन से? दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर फौकियत दी, अल्लाह की राह से लोगों को दूर किया, और अल्लाह की राह में टेढ़ापन तलाश किया। उलाइका फी ज़लालिम बईद, यही लोग दूर की गुमराही में मुब्तला हैं। इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है? दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया, जबकि हदीस में क्या आता है? अल्लाह फरमाता है, इब्ने माजा की रिवायत है, यब्न आदम तफर्रग li इबादती, ए आदम के बेटे मेरे लिए इबादत के लिए वक्त निकाल, मैं तुझे 2 नेमतें दूंगा। नंबर 1, मैं तेरे दिल को अमीर बना दूंगा। दिल को अमीर, अमीर वो नहीं है जिसके पास पैसा है, वो फकीर है। अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है, जरूरतमंद को देखकर खर्च कर डाला उसने। नबी इस्लाम को इसलिए तो कहा जाता है
سب سے زیادہ سخی تھے. ٹھیک ہے, نماز کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں یہیں سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لهم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم. ہم کوئی بات کر رہے تھے, کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, کہ ابن آدم کو اللہ نے فرمایا کہ تم میرے لیے عبادت کے لیے, میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو 2 نعمتیں دوں گا. پہلی نعمت کیا تھی؟ تمہارے دل کو غنی کر دوں گا, اور نمبر 2 تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دوں گا, بکھرے معاملات کو جمع کر دوں گا. اور اگر ایسا نہ کیا تو یہ دونوں نعمتیں چھین لوں گا. کون سی؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری آنکھوں کے بیچ میں فقر لکھ دوں گا. بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی سمجھو گے کچھ بھی نہیں ہے. اکثر ایک جملہ جو سنائی دیتا ہے گھروں میں, آپ کسی کے گھر میں چلے گئے تو مہمان آیا تو آپ کہتے ہیں نا, آپ کہتے نہیں کہتے, کوئی تو کہتا ہے نا, آئیے غریب خانے میں, آئے ہمارے غریب خانے میں. یہ اللہ کی نعمت کی توہین ہے. اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہے اور آپ کہتے ہیں غریب خانہ. تواضع نہیں کہتے اس کو. اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا, آپ پھٹے کپڑے پہن کر آ جائیں, آپ بولیں گے سادگی ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے, اس کی نعمتیں ہیں تو اس کی نعمتوں کے اثرات نظر بھی آئیں. ایک تو اللہ فرماتا ہے آنکھوں کے بیچ میں فقر لکھ دوں گا, اور دوسری چیز اللہ فرماتا ہے تمہارے معاملات کو جمع نہیں ہونے دوں گا. ایک پریشانی سے نکلو گے دوسری میں پھنسا دیا جائے گا, تیسری میں پھنسا دیا جائے گا, ختم ہو جاؤ گے لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. اطمینان, سرور وہ اللہ کی عبادت میں ہے. یہاں اگلی آیت میں, آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی اپنی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے, فقر, غربت. وما ارسلنا من رسول, ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول, الا مگر بلسان قومہ, اس نبی کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے. جس قوم کی طرف نبی آیا ہے اسی زبان میں ہم نے اس کو بھیجا ہے. کیوں؟ لیبین لہم, تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کر سکے. کیا؟ اللہ کے احکامات کو ان کے سامنے کھول کر بیان کر سکے. تبیین یعنی تشریح اور اس کی توضیح. یہ نبی کا یہ مشن ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. ٹھیک ہے, اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے. کیوں؟ اے پیغمبر, تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو واضح کر دیں. تو نبی کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ تھا اللہ کے قرآن کو, اللہ کے فرمان کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنا. اب یہاں ایک سوال ہے, نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان کے بارے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, وہ ایک خاص قبیلے اور قوم کی طرف آتے تھے. نبی علیہ السلام تو قیامت تک تمام جتنی اقوام ہوں گی, قبائل ہوں گے, ان کے نبی ہیں. اور زبان
کیوں؟ ہمارے لیے صرف عربی میں ہمارے نبی نہیں ہے کیا؟ تو ہمارے لیے کو ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نبی کو مختلف زبانوں میں دین کی تشریح کرنے کے حوالے سے بھیجا جاتا، ہر قوم کی ہر زبان اس نبی کو سکھا کر دی جاتی، تو بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل، بہت سارے احکامات، بہت سارے معنی کسی قوم کے اندر اور زاویے سے ہیں، کسی قوم کے اندر اور زاویے سے ہیں۔ ایک لفظ آپ کے ہاں کوئی اور معنی رکھتا ہے، میرے ہاں کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ اس لیے وہ بنیادی لغت، وہ بنیادی زبان جو سب سے زیادہ سہل ہو سکتی تھی، سب کے لیے آسان ہو سکتی تھی، اللہ نے اس کا انتخاب کیا۔ اور ویسے بھی جس قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجا تھا، جس قوم کے اندر نبی آئے ہیں، وہ عربی تھے، اور پھر جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی عربی میں ہے، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہی دو بنیادی چیزیں تھیں۔ اللہ کے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں عربی لوگوں کو سمجھا دیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عربی کو سمجھنا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام بھی اس میں ہے، نبی کا کلام بھی اسی میں ہے، دین بھی اسی میں ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ عربی کو سمجھیں اور سیکھیں۔ اور اس زبان کو اللہ نے خود قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا ہے تو حاصل کر لے۔ تو ہم سے عربی گرامر یاد نہیں ہوتی، اور ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ عربی بولنا۔ ایسے ہی ہے۔ آپ تیسری میں اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں مرفوعات کتنے ہیں، تو کتنے ہیں بتائیں کوئی؟ مرفوعات کتنے ہیں؟ اچھا، ہاں الگ رہتے، ہاں 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 بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ یہ ہوتے کیا ہیں؟ اچھا رہنے دے پھر، ٹھیک ہے، دیکھیے ہوتا کیا ہے یہ، ٹھیک ہے صحیح ہے، آپ ترجمہ پڑھے کافی ہے۔ دروس اللغہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھی ہے نا، پچھلے سال دوسرا حصہ پڑھا ہے، تو اس میں یعنی عربی الفاظ بھی ہیں اور اس کی تطبیق بھی ہے۔ تیسرا حصہ بہت اہم تھا، تیسرا حصہ بہت اہم تھا، تو اس حصے کو دوسرے حصے میں شامل کر دیا، اور آپ کے لیے رکھیے ہدایت النحو شروع ہو گئی ہے، ہدایت النحو ہے آپ کے لیے۔ آپ تیسری، اچھا دوسری کلاس، اچھا یہ سیکنڈ ہے، میں تیسری سمجھ رہا ہوں، پھر آپ کے لیے تو مرفوعات تو نئی چیز ہے نا، پھر رہنے دیں۔ ہاں ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، یعنی آپ ابھی آپ وہ فیڈر نہیں ہوتا 2 سال کے بچے کو بلایا، اچھا تو وہ چل رہا ہے ابھی آپ کا، شیر خوار بچے ہیں جی، نرم غذا آپ کے لیے ضروری ہے ابھی۔ اب آگے دیکھیں نبی، تاکہ وہ وضاحت کر دے ان کے لیے، اس قوم کے لیے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ، اب نبی نے تو وضاحت کر دی ہے، اب سننے والے مختلف قبائل اور قوموں میں بٹے ہوئے، ان کا رد عمل کیا ہے؟ جب یہ سنتے ہیں کسی بات کو، یا تو وہ قبول کریں گے یا رد کریں گے، تو اللہ نے دونوں ذکر کر دیے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ دو صفات بڑی عظیم ہے اللہ کی، غالب اور حکمت، یعنی اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اور یہ اللہ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ جسے ہدایت دی وہ حقدار تھا اس کا، اللہ نے بہتر سمجھا اسے حقدار، تو وہ اسے وہ ہدایت دے دی، اور جو گمراہ ہوا اللہ یہ جانتا تھا، اس کا علم کامل ہے کہ یہ ہدایت کا حقدار تھا ہی نہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ جو 2 چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، یہ اسی آیت کی تشریح ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے 2 راستے بتا دیے ہیں، یہ راستہ ہدایت کا ہے اور یہ کفر کا راستہ ہے۔ جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور جس نے گمراہی کا اختیار کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گمراہی کا حقدار تھا۔ یہاں ایک عقیدے کا ایک قاعدہ ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت
دو طرح کی ہوتی ہے, ایک مشیت کونی اور دوسرا مشیت شرعی. ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے, اللہ اسے پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. البتہ ارادہ شرعیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اچھے کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی چاہت ہے, اللہ کی پسند ہے, اور اللہ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے. یہاں کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس میں چور کا پھر کیا قصور ہوا, قاتل کا کیا قصور ہوا, ہے نا بھئی قاتل نے قتل اس لیے کیا کہ یہ اللہ کا ارادہ تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے یا کسی نے کفر کیا تو اس کا اپنا کیا قصور تھا, یہ تو اللہ کا ارادہ ہے, کونیہ ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ارادہ کونیہ کے تحت دنیا میں جو ضلالتیں ہیں, گمراہیاں ہیں یا اچھائیاں ہیں, نمبر ایک یہ ارادہ کونیہ کے تحت ہے. تو اب اگر کوئی اس کو دلیل بنا کر یہ کہتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے, تو اس کا کیا جواب ہے؟ بھئی گن پوائنٹ پر تو پسٹل آپ نے اٹھایا, آپ نے خود مارا, یا کوئی طاقت تھی جو کہہ رہی تھی اٹھاؤ اور مار دو؟ جی ہاں, ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں اور ہو وہ رہا ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ تقدیر کو اس بنیاد پر دلیل بناتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے, تو ان کو کہہ سکتے ہیں ہم اپنے گھر میں بیٹھ جائیں, کوئی کام نہ کریں, جاب چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے, تقدیر میں جو لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. یہاں بڑے سیانے بن جاتے ہیں, نہیں کچھ کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح روڈ کراس کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہیں ضرور, کیوں؟ یہاں تقدیر نہیں ہے کہ اگر لگنی ہوگی تو لگ جائے گی, لیکن یہاں ہوشیاری ہے, سمجھداری ہے کہ روڈ کراس کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. یہ ہے انسان کا اپنا اختیار, وہ مجبور محض نہیں ہے. بالکل, اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا علم کامل ہے اور علم سابق ہے. اللہ نے ایک چیز بنا دی ہے, کمپنی بناتی ہے نا کوئی چیز, کیا کہتی ہے سال کے بعد یہ ختم ہو جائے گی, وارنٹی ختم. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ایک چیز تخلیق کی اور اللہ کو پتا ہے اس انسان نے کیا راستہ اختیار کرنا اور اس نے کیا اختیار کرنا ہے. میرا دیکھیں ناقص علم میں آپ پڑھ رہے ہیں نا, مجھے میرے شاگرد کے بارے میں پتا ہوتا ہے اس کی پہلی پوزیشن آئے گی تقریباً, اس کی دوسری آئے گی, اس کی تیسری, اور یہ تو فیل ہے. اور یہ میرا علم ناقص ہے, اور اگر وہ اسی ترتیب سے آ جائیں تو یہ تو نہیں کہا جائے گا استاد آپ نے کیا ہے یہ. میں نے تو ویسے اسی طرح ایک آدمی گزر رہا ہے اور وہ میں نے اس کو اندازے کو دیکھ کر کہہ دیا یہ تو کنویں میں گر جائے گا, اور وہ گر گیا, تو مجھ پر پرچہ کٹے گا کیا؟ میں نے گرایا اس کو, اپنی مرضی سے گرا ہے, میرا علم تھا اس کو دیکھ کر. تو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے, مجبور نہیں کیا اللہ نے. چلیں پڑھتے ہیں آگے. تو خوبصورتی یہ ہے کہ نبی کی زبان کو سیکھا جائے, سمجھا جائے. وہ اس نبی سے بھی محبت ہے, رب سے بھی محبت ہے, دین سے بھی محبت ہے. قرآن کے الفاظ کے تعلق سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں, کچھ انداز ایسے ہیں عربی گرامر کے, اگر آپ ان پر تھوڑی سی توجہ کر لیں, قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا, بہت آسان ہو جائے گا. مثلا میں نے ایک دفعہ بیٹھ کر تھوڑی سی ریسرچ کی, تحقیق کی. لفظ قال یقول جو ہے, قول, قول کس کو کہتے ہیں؟ بات کو کہتے ہیں. بس یہ تین لفظ قاف واو لام, قول, اس کے مادے کے جتنے بھی الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے جس کا معنی کہنا ہے, کہو, کہا, کہتے ہیں, میں نے کہا, تم نے کہا, یہ 1750 الفاظ ہیں قرآن میں. کالا یقولو کی گردان کا معنی اگر آپ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو 1750 الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں اس کا معنی آ جائے گا. اسی طرح میں نے ایک اور لفظ دیکھا کالا یقولو کے علاوہ, عالم یعلم, جس کا معنی جاننا ہے. 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں قرآن میں. اگر اس زاویے سے پڑھا جائے نا, اس کے لیے ضروری ہوتی صرف, صرف, علم الصرف, اس کا ٹچ ضروری ہے, اس سے آگاہی ضروری ہے. آپ کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی. اس کے لیے ایک کتاب آتی ہے
جس کو کہتے ہیں معجم المفارس لالفاظ القرآن. المعجم المفارس لالفاظ القرآن، اس میں یہ چیز دی ہوئی ہے قرآن کریم میں لفظ کالا کہاں کہاں پر آیا ہے، ساری جگہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یقولو قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، اسی طرح لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ احد قرآن میں کتنی بار آیا ہے، لفظ صمد کتنی بار آیا، ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کے سامنے. وہ بہت اچھی کتاب ہے جی. المعجم، صرف اتنا کہ المعجم لالفاظ القرآن، المعجم لالفاظ القرآن. اچھا المعجم لالفاظ الحدیث بھی ہے، زبردست کتاب ہے. ایک آپ کو حدیث کا ایک لفظ یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک لفظ یاد ہونا چاہیے، وہ آپ کو بتا دے گا یہ کون سی کتاب کون سا رقم الحدیث ہے اس کا. اور یہ والا جو کام ہے غیر مسلم نے کیا ہے، اندازہ لگا ہے. یعنی ہم سے زیادہ وہ ہمارے دین کو سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے مقاصد کے لیے، اور ہم جو ہے اپنے دین کو اتنا نہیں جانتے. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، نہیں ویڈیو گردش کرتی ہے نا، وہ ویڈیوز ایسی ہے نہیں، قرآن سے آیات کو جمع کر کے عیسائی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کو پھنساتے ہیں. دیکھو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر نہیں مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی اس کتاب تورات کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے ہو، جبکہ تورات کو اللہ نے تمہارے لیے حجت بنایا ہے. اور مسلمان بہت سارے سوالات کیے تھے، اس طرح کی ویڈیو پھنس گئے وہ. ہاں واقعاتاً یہ تو ہے، یہ ہمارا وہ ہے. جبکہ احادیث میں پڑھیں گے ایک مشرک نے ایک صحابی پر اعتراض کیا تھا، تمہارا یہ کیا طرز عمل ہے، تو اس نے ایک اعتراض کیا تھا، انہوں نے کھول کر ساری چیزیں بیان کر دی، اور ہم یہ فخر کے طور پر کرتے ہیں. تم نے صرف یہ بات کی، ہم یہ بھی کرتے ہیں. ہمارے سامنے ہوتا تو ہمارا منہ لٹک جاتا، یار کیا بات کر دی آپ نے، شرمندہ کر دیا ہمیں. اس لیے اپنے دین کو تو کم از کم اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اور جو باہر چلے جاتے ہیں نا، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے دارالکفر میں جا کر سکون کی زندگی گزارنے کا، اسلام کا نالج نہیں ہوتا. کسی نے مجھے ویڈیو شیئر کی 2-3 دن پہلے، اس نے پوچھا بھی بہت سارے سوالات کی، اس کے بعد کہا کیا استنجا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو کہ استنجا پچھلے سال میری امی ابو کر کے آئے تھے، اور میرا ارادہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں بھی جا کر استنجا کروں. اس نے کہا استنجا جانتے ہو؟ کہہ رہے ہاں، جو سال میں ایک دفعہ اس کو حج بولتے ہیں، جو بار بار ہوتا ہے اس کو استنجا بولتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایسی بنائی ہو، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تحقیق دی اور کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جو صرف دنیا کی غرض سے رہتے ہیں ان کا حال اس سے بھی برا ہے، اس سے بھی برا ہے. پھر یہ ایسی پیدا ہوں گی خواتین، ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہتے ہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں آپ. ملالہ کا سنا تھا نا بیان، ان کو تیار کیا جاتا ہے اسپیشل، کس کے لیے؟ ہمارے لیے خریدا جاتا ہے ان کو. ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم اسلام کے دفاع کے لیے اپنے اندر رسوخ پیدا کریں. Obviously. کچھ کہا آپ نے؟ جو دنیا دی جیسے مجھے مسنون what was that word what رہا ہے what is that جی کسی کا mic on has to oh wait let me see is my mic on وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. اچھا یہاں میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آیت کے ترجمے کے بعد، تو ترجمے پر غور کیجئے گا. البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کے ساتھ، ان اخرج، کہ آپ نکالو، قومک، اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وذکرہم، اور ان کو یاد دلاؤ یا ان کو نصیحت کرو، بِأَيَّامِ اللہ. اس کے دو معنی ہیں.
ان کو نصیحت کرو یا ان کو یاد دلاؤ اللہ کی نعمتوں کی. ایام یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تعلق سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ وقت جس میں اللہ نے ان پر انعامات کی بارش کی. دوسرا معنی ہوگا ان کو یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کے وہ واقعات جو ان میں رونما ہوئے ہیں. واقعات، حادثات یا پھر اللہ کے انعامات، یہ دونوں معنی. ایام اللہ انعامات یا پھر واقعات. اگر انعامات کہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 معجزے دیے تھے، 9 معجزے. اور ایام اللہ سے مراد اگر واقعات تو فرعون کی بربادی، فرعون کی بربادی، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے مناظر انہیں دکھائے، بتائے، نصیحت کی، وہ مراد ہیں. ان کا خود کا ماضی بھی بالکل. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہے اور بہت شکر کرنے والا ہے. ایک تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء تو بہت ہے نا، بہت سارے انبیاء ہیں. اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ برگزیدہ پیغمبر 5 ہیں، موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ نہیں اولو العزم کی وجہ سے نہیں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان 5 پیغمبروں میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا یا بیان کرنے کے لیے؟ کیونکہ ان کی قوم مشابہ تھی، ان کو مسلمانوں کی مماثلت آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جی بولے، آپ بھی بولے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو مسلمانوں میں ان کی مماثلت آتی ہے بہت زیادہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم. جی، امت محمدیہ کے بعد سب سے بڑی امت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. وہ آپ نے پڑھی ہے نا بڑی مشہور حدیث، نبی علیہ السلام کے سامنے امتیں پیش کی گئی. کیا ہو رہا ہے؟ کہاں سے آ گئے یہ؟ کون کون کلاس میں ہے؟ اچھا جی، نبی علیہ السلام کو بہت ساری امتیں دکھائی گئی تھی، آپ نے ایک بہت بڑی امت دیکھی. آپ کیا سمجھے کہ یہ امت میری ہے، لیکن بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد سب سے بڑی امت کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی اور تمام انبیاء کے مقابلے میں سب سے بڑی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اچھا، جب انبیاء کا دیدار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو رو پڑے. تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر، ملاقات کر کے. تو کیوں روئے تھے؟ کیونکہ ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کا انکار کیا تھا. نہیں ان کے بعد کی امت جو ہے وہ آپ کی امت سے چھوٹی تھی. قوم گمراہ ہو گئی اس کے بعد. اچھا، میں تو بند کرتا ہوں، کھل کیسے جاتا ہے یہ؟ سر انہوں نے اس لیے روئے تھے کہ ایک نوجوان کی امت کی تعداد کہیں زیادہ مجھ سے زیادہ جنت میں جائے گی. اور جی ہاں، وہ یہ روئے کسی حسد کی وجہ سے نہیں، رشک، خوشی کی وجہ سے بھی آنسو آتے ہیں نا، کہ ہے نوجوان، چھوٹی سی عمر میں اتنا کام کر لیا، اتنی امت بڑی، اور میں نے بہت محنت کی لیکن میری امت اتنی زیادہ نہ ہو سکی. آپ کے کمال اور آپ کی امت کی کثرت پر خوشی کے یہ آنسو تھے جو ایک نبی سے جاری ہوئے. اب آپ نے بتانا صبار اور شکور کون سا صیغہ ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال اور فعول. جی ہاں، مبالغے کے اوزان ہے، فعال اور فعول. مبالغے اور اسم تفضیل میں کیا فرق ہے؟ اس کو مین اگر فالو کرتا ہے، اس میں
تو اس میں تفضیل میں تو کمپیریزن کی جاتی ہے. جی ہاں بالکل. اسم تفضیل میں تقابل ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ جاننے والا، جبکہ مبالغے کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ فی نفسی ہوتا ہے، اس کی ذات کے اندر وہ معنی ہوتا ہے. اس لیے ہم معنی یہ نہیں کر رہے ہیں سب سے زیادہ صبر کرنے والا، نہیں، بلکہ بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا. اچھا اب یہ بتائیں کہ صبار کو شکور سے پہلے ذکر کیوں کیا ہے؟ پہلے صبر کریں گے تو پھر شکر آئے گا. صبر کرنا جی. شکریہ صبر کا نتیجہ ہے. سر صابر ہی شاکر ہو سکتا ہے. سر صبر کو جو اس لیے لگتا ہے جو کہ اللہ کے صبر رسول نے کرتا ہے کہا ہے کہ صابری صبر بھی سب شاکر کسی ہو بھی سکتا ہے. مصیبت میں نے سے بتا پہلے دیا. ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا، آپ سب نے صحیح کہا، بالکل صحیح جواب ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ سب کے. کیا صبر ہی کا نتیجہ ہے کہ شکریہ ادا کر رہے ہو؟ مومن کی صحیح مسلم کی حدیث میں 2 صفات بیان کی گئی ہیں اور فرمایا کہ یہ صرف مومن کے اندر ہوگی، بس اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتی. اور جو مومن ہوگا اس کو اپنی پہچان ان 2 صفات سے کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہے، یعنی بڑا ہی خوبصورت معاملہ ہے اس کا. وہ کیا ہے؟ اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کرنا اس کے لیے بہت بہتر ہے. اور اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور شکریہ ادا کرنا اس کے لیے بہت بہتر ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ. مومن صابر بھی ہوتا ہے اور شاکر بھی ہوتا ہے. جو مومن صابر اور شاکر نہیں، پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب، اچھا یہ ٹائم ہو گیا، کس کا ہے یہ؟ بہت جلدی ٹائم ہو گیا. ٹائم چھوٹا نہیں ہے، کم نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.